وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ، قرآن کی ایک یا دو آیتوں میں، اور یہاں ایک دو آیتیں ہیں، دیگر مقامات پر اور آیات بھی ہے، جس میں یہ نظر آتا ہے کہ شروع سے ہی یہ قرآن لکھا جاتا تھا، مستور تھا. اور مستور کے تو معنی عام جانتے ہی سارے، سطر یہیں سے ہی ہے نا. مستور کے معنی یہ ہوتا ہے جو چیز لکھی جائے سطروں کی، یہ سطر وہیں سے کہا جاتا ہے. یہ جو چیز تھی یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے ہی منتشر تھا، کچھ ہڈیوں پہ، کچھ ٹھیکریوں کے اوپر، کچھ پتوں کے اوپر، اور ایک پتے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی اور وہ آیت ہی کہیں نہیں مل رہی تھی. یعنی اس قدر افسانے تراشے گئے ہیں خاص سازشوں کے ماتحت. قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن اپنے متعلق، خدا کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے متعلق، کتاب مستور فی رق منشور. اتنا ہی نہیں کہا اس نے کہ یہ ایک تحریر شدہ کتاب ہے، کہا یہ ہے رق ہوتا تھا، یہ جو ہمارے ہاں اب بھی پارچمنٹ کہلاتا ہے نا، کاغذ میں وہ جھلی والا کاغذ ہوتا ہے جو محفوظ رکھنے والی دستاویزات ہوتی ہیں، ڈاکومنٹس ہوتی ہیں، ان پہ لکھی جاتی ہیں. اب مجھے معلوم نہیں آج کل بھی وہ ہے یا نہیں. کل تک میں جب سروس میں تھا تو وہاں تو ہم لکھا کرتے تھے پارچمنٹ کے اوپر. وہ ہرن کی باریک سی جھلی ہوتی تھی، وہ پارچمنٹ کا کام دیتی تھی اس زمانے میں. تو جو کتاب یا تحریر یا نوشتہ یا دستاویز محفوظ رکھنی ہوتی تھی اسے اس جھلی پر لکھا جاتا تھا، پارچمنٹ پہ لکھا جاتا تھا. تو یہ نظر آتا ہے کہ کس قدر اہتمام تھا اس کتاب کی حفاظت کا، اس کی تحریر کا. مستور تو کہا صرف اس اعتبار سے کہ یہ لکھی جاتی تھی ساتھ کے ساتھ، اور پھر اہتمام یہ تھا کہ ایسے جھلیوں پارچمنٹ پہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ محفوظ رہے، ضائع نہ ہو جائے. یہ تو اس طرح سے لکھی ہوئی کتاب تھی جس کے متعلق آج افسانے مشہور ہو رہے ہیں کہ صاحب یہ پھر اور پوچھو نہ بعد میں پھر کس طرح سے یہ جمع ہوا، کس طرح لکھا گیا. اللہ اللہ، ان کو پڑھیے، ایک بات دوسرے سے ملتی نہیں ہے، ازداد کے افسانے ہیں، فوراً اس میں سے ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. سارا اسلام اور اس کا بنیادی تھم یہ ہے کہ قرآن اپنے اصلی شکل میں حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً وہی ہے جو خدا نے نازل فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا. اب اگر اس کی حفاظت کے متعلق ہی پہلے سے ہی یہ شکوک پیدا ہو جائے کہ یہ تو اس زمانے میں لکھا ہی نہیں گیا تھا، یہ محفوظ ہی نہیں تھا، اور بعد میں پھر یہ چیز کہ فلاں آیت، یعنی یہ چیز آپ سن چکے ہیں نا کئی دفعہ کہ وہ ملتی نہیں تھی. یہ آئے رجم جو ہے اب اور کو ان کو ملتا نہیں ہے کوئی بھی اس کے لیے سند رجم کی سزا کے لیے کہ وہ تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جس کے قرآن کی آیت تھی، ایک نہیں دو آیتیں تھی. ایک تو رضاعت کبیر، یعنی بڑا ہو کر دودھ پیے تو وہ رضائی بھائی ہوتا ہے یا نہیں. دوسرا یہ آیا رجم. یہ دو آیتیں جو تھیں جب قرآن جمع ہونے لگا تو یہ ملتی کہیں نہیں تھی. اللہ اللہ، ڈھونڈیا پڑی اس کی. پوچھتے پوچھتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا کہ آپ کو کچھ علم ہوگا. انہوں نے کہا ہاں میرے بچوں مجھے علم کیا، میرے تو سامنے کا یہ واقعہ ہے. یہ کھجور کے دو پتوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی یہ آیتیں، اور یہ اندر تخت کے پاس رکھی ہوئی تھی. اندازہ لگائیے قرآن کی آیت ایک ہی جگہ صرف، اور کہیں نہیں تھی. اور حضور کی وفات پہ جب گھر میں کوہرام مچا ہے تو باہر ہماری بکری جو تھی اس نے رسا توڑایا، ہم تو حضور کی وفات میں لگے رہے اور وہ اندر جا کے اس پتے کو کھا گئی. چلیے گاؤ خورد و گورا کا صاحب برد، بکری کھا گئی اور کہیں اور اس کا نام نشان نہیں، وہ بکری کھا گئی. بکری کو کساب نے ذبح کر لی، اسے تم کھا گئے. قرآن جمع ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہوا کہ کریں کیا بھائی. حضرت عمر نے کہا ہاں یہ آیتیں ہم پڑھا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے. دیکھیے ایک غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ رجم کا حکم خدا کی طرف سے تھا، اس کے لیے ملتا نہیں قرآن سے. وہ یہ کہا گئے. پھر کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا ہم پڑھا کرتے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا پڑھا کرتے تھے تو آپ تو بہت معتبر ہیں اس معاملے کے اندر، تو آپ اس میں لکھ دیجئے قرآن میں. کہنے لگے نہیں میں نہیں لکھتا بابا، یہ لوگ کہیں گے قرآن نے اضافہ کر دیا. عمر نے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں.
خود ہی کہہ رہے ہیں میں نہیں اور عمر جیسا جید وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں لکھتا بھائی. کہنے لگے پھر کیا کریں خدا کا یہ حکم تھا قرآن میں تو ہے نہیں. کہنے لگے کوئی بات نہیں قرآن میں نہیں ہے تو ہم قرآن میں تو اس کو نہیں داخل کریں گے لیکن عمل اسی حکم کے اوپر کریں گے. چلیے بھائی پوچھو نا کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. فی وکتاب مستور فی رقم منشور قرآن کی چاہت بے شمار مقامات پہ ہے قرآن لکھا جاتا تھا. ان کاتبان وحی کے متعلق قرآن میں ہے کہ کتنے معزز قابل اعتماد تھے وہ لوگ جو وحی کو لکھا کرتے تھے. قرآن میں یہ چیز موجود ہے.